میں ہندوستان ہوں، ہمالیہ میری سرحدوں کا نگہبان ہے، گنگا میری پوترتا کی سوگند۔ تاریخ کی ابتدا سے میں اندھیروں اور اجالوں کا ساتھی ہوں، اور میری خاک پر سنگ مرمر کی چادروں میں لپٹی ہوئی یہ عمارتیں دنیا سے کہہ رہی ہیں کہ ظالموں نے مجھے لوٹا اور مہربانوں نے مجھے سنوارا، نادانوں نے مجھے زنجیریں پہنا دیں اور میرے چاہنے والوں نے انہیں کاٹ پھینکا۔ میرے ان چاہنے والوں میں ایک انسان کا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ اکبر نے مجھ سے پیار کیا، مذہب اور رسم و روایت کی دیوار سے بلند ہو کر انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا اور ہمیشہ کے لیے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا محل ہے، اور اب اس کے در و دیوار میں گزرے ہوئے دنوں کے کچھ افسانے رہتے ہیں۔ آج سے 380 برس پہلے اس عظیم الشان محل کے آرام اور آسائشوں سے دور، دھوپ اور گرمی سے تپتے ہوئے اس ریگستان میں انگاروں کی مانند جلتی ہوئی ریت پر یہ ننگے پاؤں چلنے والا تنہا انسان اکبر اعظم ہے۔ ان آنکھوں کی مایوسی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اولاد کا مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا۔ اولاد کی آرزو میں اکبر کے لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم حضرت شیخ سلیم الدین چشتی کے آستانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس امید پر کہ ان کی بابرکت دعاؤں سے خدا تعالیٰ اکبر کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ شاہی جلوس کے اس لاؤ لشکر میں پیدل چلنے کی منت تنہا اکبر اعظم کی ہے۔ آخر منزل مقصود آ پہنچی، اور اس شہنشاہ نے جس کے آگے ساری دنیا جھکتی تھی، ایک فقیر کی سرکار میں اپنا سر جھکا دیا۔ مانگنے کی طرح مانگ، خدا اپنے بندوں کی التجائیں کبھی نہیں ٹھکراتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، فقیر تیرا ساتھ دیتا۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو نے اس حقیر بندے کو اپنے خزانے سے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی۔ جہاں پناہ عرض الہی کہہ کر پکارنے والی آوازیں سنائی، اور باپ کہہ کر پکارنے والی آواز بھی سناتے۔ اے دونوں جہان کے مالک، اکبر کو دنیا میں بے نام و نشان نہ بنا۔ جودا کی گود اس کی رحمت سے آباد ہوگی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، دل الہی کو مبارک ہو۔ خدا نے مہارانی کی گود آباد کی، ذل الہی کو چاند کا بیٹا اور مغل سلطنت کو ولیعہد مبارک ہو۔ الحمدللہ، تم اکبر کی مایوس زندگی میں خدا کی رحمت کا پیغام لے کر آئی ہو۔ لو لو یہ انگوٹھی بطور نشانی اپنے پاس رکھو۔ انصاف کے اس مقدس ترازو کی قسم، اکبر سے زندگی میں ایک بار جو مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ نوخیز شہزادے کی طبیعت کی شوخیاں ظاہر ہونے لگی۔ شہزادے،
یہ ترازو آپ کے کھیل کی چیز نہیں. تو کیا یہ جن الہی کی کھیل کی چیز ہے؟ جی نہیں، یہ مقدس ترازو حضرت بابر کی یادگار اور مغل شہنشاہوں کے انصاف کا نشان. بہت خوب. یہ لیجیے، آپ کو دربار میں یہی کہنا ہے، اسے یاد کر لیجیے. کیا یہ حکم ہے؟ جی نہیں، گزارش. تو پھر ہم کوشش کریں. شہزادے کی نافرمانیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں اور وہ ادب اور فرما برداری کی حدوں سے آگے بڑھنے لگا. اسے عزت سے لے جاؤ، جمنا کی لہروں میں بہا. اور پھر ایک دن مغلوں کا تاریخی وقار ہچکولے کھانے لگا اور سرشار سلیم کے قدم لڑکھڑانے لگے. اور اکبر اعظم کو ہندوستان کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. خدا ہم روزے بد نہیں دیکھیں گے جس دن مغلوں کی عظمت سمٹ کر ایک اوباش شہزادے کا کھلونا بن جائے. مان سنگھ، اس کے سر سے ماں کے پیار کا ریشمی آنچل ہٹا کر اسے لوہے کا خود پہنا دو. اسے لے جاؤ اور جنگ کے تپتے ہوئے ریگستانوں کی آندھیوں میں اس کی پرورش کرو. لو، ہم آج مغلوں کا مستقبل تمہارے حوالے کرتے ہیں. ہم خوش ہیں کہ سلیم نے آج ہمارے خون کا حق ادا کر دیا. سلیم، سلیم میرا بچہ، میرا لال، میرا بچہ. ہندوستان کے عظیم الشان ملکہ. نہیں مہابلی، ایک ماں، صرف ماں اور کچھ نہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مہارانی جودھا ایک کمزور ماں کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو سکتی ہیں، اپنے وقار کو بھول سکتی ہیں. اف مہابلی، یہ مغلوں کی کیسی راجنیتی ہے جو اس ماں کو تڑپنے بھی نہیں دیتی، رونے بھی نہیں دیتی، جس کے بیٹے کا لہو اس بے دردی سے لٹایا جا رہا ہے. اسے تڑپتے دیجیے لیکن رونے نہ دیجیے. وہ سب مائیں بھی اگر آپ کی طرح رو پڑی جن کے بچے آپ کے بیٹے کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں تو ہندوستان آنسوؤں میں ڈوب جائے گا. اس ضراب اختر کے برابر جوہرات تول کر غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں. چودہ برس تک جنگ کے تپتے ہوئے ریگستانوں کی آندھیوں میں سلیم نے پرورش پائی اور انجام کار وہ ایک فاتح سپہ سالار بن گیا. صاحب عالم کے زخم ابھی تک نہیں دھوئے گئے؟ اندر جانے کی اجازت نہیں ملی.
اجازت کا منتظر ہے. شہزادے کیا زخم دھوئے نہیں جائیں گے؟ یہ زخم نہیں پھول ہیں درجن، اور پھولوں کا مرجھانا بہار کی رسوائی ہے. سنو، یہ قاتل ہی نہیں دلدار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے. جو مزاج 14 برس تک خون کی ورشا میں نہاتا رہا وہ آج بھی کویتا میں رچا ہوا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. اگر عمر خیام کی ربائی سنہرے ورق کی بجائے پتھریلی زمین پر لکھ دی جائے تو کیا اس کے معنی بدل جائیں گے؟ نہیں. تو پھر تمہارے مہابلی نے ہمارے لیے جو کچھ بھی سوچا ہے غلط ہی سوچا ہے. خون میں ڈوبی ہوئی میری جوانی کا ایک ایک وقت کیوں بھیجتے؟ لیجیے، زیرا بختر کے بدلے خاک اور خون میں تڑپتے ہوئے میری زندگی کی پوری داستان ذل الہی کی نظر کر دیجیے. شہزادے کی زندگی کی داستان مہابلی کے حضور میں سنبھال کر لے جانے والا میرے سپوت سے بڑھ کر کوئی نہیں. تم اسے پہنچاؤ درجن، تم اسے پہنچاؤ درجن. مہابلی کا اقبال سلامت رہے. صاحب عالم نے ایک بار پھر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا. اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے صاحب عالم نے خود کتنے زخم کھائے؟ بے شمار. سینکڑوں تلواریں صاحب عالم کے جسم پر پڑ کر کند ہو گئیں. ہر بار دشمن کی تلوار چمک کر شاہزادے کی ہمت اور اکبری خون کی داد دیتی تھی. ہم سلیم کا ذرا بختر ملاحظہ کریں گے. ذرا بختر کے بجائے صاحب عالم نے مہابلی کے حضور میں یہ پیغام بھیجا: بآواز بلند پڑھا جائے. پرام تاجدار ہندوستان شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، لیجیے یہ آپ کے عظیم الشان ولی عہد کے خون سے سینچی ہوئی ایک ایک گز زمین کا حساب ہے. 14 برس تک جنگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی یہ زمین میری رگوں سے آپ کا لہو چوستی رہی. جنگ کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن آپ کے سلیم کی رگوں میں ابھی خون باقی ہے. حکم ہو تو دکن کی چٹیل اور سنگلاخ وادیوں کو اپنے خون سے دلہن بنا دوں. آپ کا فرما بردار سلیم. الحمدللہ آج سلیم اکبر کا جانشین بن گیا. میرے عدل شہزادہ نور الدین محمد سلیم کی خدمت میں فرمان ارسال کہ پایا تخت کی طرف کوچ کریں. مہابلی کو صاحب عالم کی واپسی مبارک ہو. چپ کھڑے ہوئے سوچ کیا رہے ہو بھگوان؟ سلیم کی صورت دکھا دو. ذل الہی نے درجن سنگھ کو حکم دیا ہے کہ صاحب عالم کو جلد سے جلد اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں. بہار تم آنسو کے لیے ہنسی کا سندیشہ لے کر آئیے. میں تیرا منہ موتیوں سے بھر دوں گی. یہ کم ہے مہارانی. میں چاہتی ہوں صاحب عالم موتیوں پر چل کر آئے. یہ بھی کم ہے بہار. میں سلیم کے نام پہ تجھے ہر بات کا ادھیکار دیتی ہوں. میرا بچہ برسوں کے بعد گھر واپس آ رہا ہے. میں مہابلی سے کچھ دنوں کے لیے اسے مانگ لوں گی. اس نے باپ کی راجنیتی دیکھی، ماں کا پیار نہیں دیکھا. جا راج نرتکی سے کہہ دے کہ پائل کی مدھر جھنکاروں سے سوار کر ایسے ناچ تیار کرے جن کی سندرتا سلیم کی آنکھوں سے رنگ بھومی کے چتر مٹا دے. اور تو تانسین کو ہمارا سندیش دے، سلیم کے سواگت کے لیے ایسی مدھر راگنیاں بنائے جن کی رسیلی تانے اس کے کانوں سے توپوں کی گرج بھلا دے. باہر جا، باہر اس کے لیے بسنت ہی بسنت کھلا دے. میری جان کے لیے ہزاروں جان جگمگا دے. وہ جس جگہ پاؤں رکھے آکاش سے تارے نچھاور ہو. جہاں تک اس کی نظر جائے سورگ ہی سورگ ہو. اور وہ سب کچھ باہر جو میں چاہتی ہوں لیکن کہہ نہیں سکتی.
हे ईश्वर, वो शुभ घड़ी जल्द दिखा जब मेरा लाल मेरे आंखों के सामने हो और कुछ देर के लिए मैं तुझे भी भूल जाऊं। शंकराज, शंकराज, महलों की बहार एक वीराने में। साहिब आलम के लिए पत्थर का एक मुजस्समा लेने आई हूँ। मेरे बनाए हुए मुजस्समे शहजादों और बादशाहों को पसंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सच बोलते। ये देखो, ये शहंशाह का दरबार है। शहंशाह की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज इंसाफ, जिसकी कोई फरियाद नहीं। और यह है मैदान जंग, लाखों बेगुनाह इंसानों का खून और एक इंसान की वदा। और यह है सच बोलने का अंजाम, सजाए मौत। ये सच नहीं शंकराज, एक फनकार का तंज है, एक शिकायत है। यानी अक्ल तुम्हारे फन की खूबसूरती को मानती है, दिल नहीं। वो तीर ही क्या शंकराज जो दिल के पार ना हो, वो बुत ही क्या जिसके आगे मगरूर सर खुद ब खुद ना झुक जाए। तो फिर मैं एक ऐसा बुत बनाऊंगा जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। ताज दूसरों के हाथों पहना जाता है। हाथ दूसरों के होते हैं लेकिन हिम्मत अपनी होती है। कोई आ ना जाए बाहर, क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ? ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तुम इस शानदार मुल्क की मलिका बनना चाहती हो। न जाने कितनी लड़कियां ये ख्वाब देख रही होंगी। उन्हें ख्वाब देखने दो, तुम मेरी आंखें देखो। जैसे किसी शराबी ने पैमाने के बदले तलवार उठा ली हो। क्या आसमान से तारे तोड़ने का इरादा है? कभी कभी तारे खुद टूट कर जमीन पर गिराते हैं। मगरूर शहजादों के लिए एक झुकी हुई नजर ही काफी होती है। महारानी को बधाई हो, सुबह होने में एक पहर बाकी है। कनीज रात घड़ी का आखिरी मोती पेश करती है। इस मोती की कीमत अदा की जाए। महाबली अपने बेटे का स्वागत जंगी लिबास में करेंगे? हम अपने बेटे का नहीं, हिंदुस्तान के मजबूत सिपाही का इस्तेकबाल करने जा रहे हैं। महाबली, मैंने सलीम को बचपन से जवानी तक पढ़ते नहीं देखा। उसे एकदम मेरी नजर के सामने न लाइएगा।